کی ادائیگی کے لیے جو مسلمانوں کا شاعر اسلامی ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اندر سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ مریم نے ایک ہاسپٹل کا لاسٹ ویک دورہ کیا تھا اور وہاں پہ کیا ہوا یہ بھی پوچھیں گے، اور وہاں پہ کل جمعے کی نماز پہ کافی شہروں سے ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے کہ جہاں پہ احمدی جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے وہاں سے بھی اچھی خبریں نہیں۔ ہمارے بیورو چیف ہے پاکستان سے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا حالات ہے۔ سر، یہ مریم کا جو دورہ تھا اور وہاں بتایا گیا کہ کیڑے مکوڑے ہیں اور وہاں پہ سرنجیں وغیرہ، کوئی اتنا اچھا نظام نہیں۔ اگر ہاسپٹل میں اتنا اچھا نظام نہیں تو پھر لوگ کہاں پہ جائیں؟ ذرا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو لاہور کے اندر جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کے اندر صفائی کا انتظام اور باقی معاملات بہت خراب چل رہے ہیں، اور کئی ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں پر جو ہے فوٹیج بنانے کی وجہ سے لوگوں کو بار بار اس پر انتظامیہ نے ڈرائیو بکایا بھی ہے کہ آپ اس قسم کی بات کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ یہ چند دن پہلے مریم نواز جو ہے جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے ہاسپٹل کا دورہ کیا اور وہاں پر جب وزٹ کیا تو دیکھا کہ وہاں پر جو صفائی اور باقی معاملات تھے اس میں کافی بد نظمی پائی گئی تھی، اور وہاں پر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ اس کی فوٹو ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں انہوں نے جو ہاسپٹل کے جو ہے ان کو کہا کہ ان کو نکال دو فوری طور پہ، تو یہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ جبکہ جو ہمارے ذرائع ہیں جو پہلے ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ جو ہے عمران نذیر صاحب کو اس بارے میں پہلے بھی معلومات مل چکی تھی کہ یہاں پر ہاسپٹل کے اندر کچھ دوائیاں اور باقی معاملات جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں چل رہے، اور اس وجہ سے جو انتظامی امور ہے وہ ان کو چلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور انہوں نے پہلے ہی اس بات کا اعتراض دیا تھا جو ہاسپٹل کے ایم ایس ہے کہ میں اس حالات کے اندر کام نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کو پس منظر پہ سائڈ پہ رکھ کے جو مریم نواز کا دورہ کیا ہے، مریم نواز نے موقع پر یہ بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نکال دیتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہو رہی ہے۔ سر، ان کو نکال دینے، لیکن پرابلم تو یہی ہے کہ وہاں پہ دوائیاں ہی نہیں ہیں تو کوئی اور بھی آ جائے گا تو وہ کس طرح چلائے گا؟ جی وہ اس طرح چلائے گا کہ وہ آ کے یہ رپورٹ دے گا کہ سب ہاسپٹل ٹھیک چل رہے ہیں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جو گورنمنٹ اس سے کہلوانا چاہتی ہے وہ وہی بات کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ بات کرے گا کہ ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں، ہاسپٹل کی مشینری خراب ہے، ہاسپٹل کی لفٹ خراب ہے، چند روز پہلے بھی آپ کو شاید سنا ہوگا کہ میو ہاسپٹل میں ایک لفٹ گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان کے عملے کے 2 خواتین 4 افراد تو زخمی ہو گئے تھے، تو بعد میں یہ پتہ لگا تھا کہ وہ ٹینڈر جو ہے وہ غلط لوگوں کو دے دیا گیا، اور غلط لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ آؤٹ فٹ میں جا کے سائٹ پہ کر دیا، اور اس کو سائٹ پہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جی ہمیں تو پیسے نہیں دی جا رہے، ہم اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ انتظامیہ ہاسپٹل کے اندر بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مریضوں کو بھی پریشانی ہے، عملے کو بھی پریشانی ہے، اور ان حالات کے اندر ڈاکٹر کا وہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب وہ اس بات کو آگے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یا وزیر صحت کو بتاتی ہے تو وہ وہاں پر بات دبا دی جاتی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ آئے جو ہماری غلطیوں کو نہ بچائے، ہماری غلطیوں کو نہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، بلکہ ہمارے ساتھ ہماری ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ اچھا سر، کل کافی جگہ سے ہمارے پاس اطلاع ہے، جوہر آباد خوشاب کے علاقے سے بھی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس آئی تھی، ذرا بتائیے وہاں پہ واقعہ کیا پیش آیا، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ 2 احمدیوں کو گرفتار بھی کیا گیا وہاں پہ۔ جی بالکل، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل جو ہے وہ قادیانی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ واقعات رپورٹلی ہمارے نوٹس میں آئے ہیں، تو خوشاب سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ خوشاب میں آج سے چند روز قبل معلوم ہوا تھا کہ وہاں پر ایک بار کونسل کے اندر ختم نبوت کانفرنس رکھی گئی ہے، اور وکلاء کو اکٹھا کر کے وہاں پر ایک جو ہے عرفان میں مبارک انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ ایک خطاب کیا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے ان کو قادیانی کمیونٹی کے خلاف بھڑکایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ جمعے والے دن جو ہے وہ لوگ اپنی عبادت گاہ میں اپنا جمعے کا جو جس طرح عبادت کرتے ہیں عبادت کر رہے تھے، تو باہر جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 افراد وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے آ کے وہاں پر گھیراؤ کرنا شروع کر دیا اور پولیس کو کال کر دی، اور کال کرنے کے بعد جو ہے یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے ویرک ہاؤس، جہاں پر یہ جوہر آباد ضلع خوشاب جہاں پر ان کی عبادت گاہ تھی، وہاں پر جب وہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور پولیس آ گئی ہے تو پولیس
उसके बाद इन लोगों ने उनको कहा है कि ये लोग इस्लामी शायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये जुम्मा अदा नहीं कर सकते, इनको फौरी तौर पे पकड़ा जाए। हमने इनकी वीडियोस भी बनाई है। उसके बाद पुलिस ने ये भी बताया है कि हमने इनसे पहले बात की थी कि आप 12:20 तक जो भी आपने काम करना है अपनी इबादत कर लें, मुसलमानों के टाइम पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद इन्होंने वहां पर दरवाजा खोला और तीन अफराद थे जो हमारी रिपोर्ट से पता लगा है कि 3 अफराद को इन्होंने मौके पे गिरफ्तार किया है। इसके बाद अगला एक वाकया कराची से रिपोर्ट हुआ था, सुरजानी टाउन सेक्टर 4A से। वहां पर भी जो कादियानी इबादत गाह है उसके बाहर तकरीबन 150 से 200 के करीब अफराद इकट्ठे हो गए थे जुम्मे के वक्त, और उन्होंने आके शदीद नारेबाजी शुरू कर दी और यहाँ पर पुलिस को कॉल की। कोई पुलिस भी आई तो उन्होंने आकर ये कहा कि ये लोग यहाँ पर बहुत अरसे के साथ जो है वो शायर इस्लाम की गुस्ताखी और खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर रोका जाए और इनकी इबादत गाह को बंद किया जाए। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर नोटिस लिया और पुलिस की एक ऐसी, आप देखें कि पुलिस ने वहां पर जो 35 से 40 अफराद अंदर जो नमाज़ जुम्मा अदा कर रहे थे उनको उन्होंने वहां पर गाड़ी पे ला के उनको वहां पे गिरफ्तार किया और उनको गाड़ी में बिठाकर वहां पर ले गए। इस मामले में जब DIG वेस्ट कराची इरफान अली बलोच जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, उनसे इस बारे में बात की गई कि वहां पर अहमदिया कम्युनिटी के साथ ये मसला हुआ है और आपने वहां पर क्यों इनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया और क्यों ये कहा। तो उन्होंने उसके जवाब में ये बताया कि हमने इन अफराद को, ये जो लोग हैं DLP के, इनसे बचाया है और इनको बचाकर हम यहाँ से गाड़ी में सेफ तरीके से बाहर लेके गए हैं, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये बातें उन्होंने मीडिया को भी बताई है और वहां पर जो लोकल इंतजामिया के लोग थे उनको भी यही बताई है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये जो 35 से 40 अफराद है इनको अपनी हिरासत में लिया है और सेफ जगह पे जाकर इनको छोड़ देंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ रात लेट नाइट उन्होंने अपना थाना सरजानी टाउन में 290/25 बजरम 298C इन जितने अफराद को, जो 25 के करीब जो है वो अफराद है और 8 बच्चे हैं, इनके ऊपर उन्होंने FIR कर दी गई है। अच्छा, वो FIR की कॉपी भी हमारे पास है। इसका मतलब कि पुलिस भी गलत बयानी से काम लेती है। नॉर्मल तो पुलिस का काम है कि तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन दबाव में आके फिर FIR काट दी जाती है। जी बिल्कुल। अभी एक आपको 2 वाक़या बता देता हूँ कि कराची के अंदर ही जमशेद रोड पे एक मार्टन क्वार्टर के पास भी कादियानी इबादत गाह बनी हुई है और वहां पर भी यही चीज रिपोर्टेडली हमें मालूम हुई है कि वो कहते हैं कि खुला खुला जो है इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बल्कि उन्होंने एक वीडियो बनाई है दूर से कि जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ये देखे ये कादियानी जो है ये किस तरह अंदर जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, इनको फिलफोर रोका जाए। लेकिन वहां पर जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस वहां पर मौका पर काफी देर से पहुंची, लेकिन वहां पर जो जुम्मा था उस वक्त जो इबादत कर रहे थे वो वहां से खत्म हो चुकी थी, इसलिए वहां पर कोई भी ऐसा जो वाकया था वो नहीं पेश आ सका। इसी तरह नारोवाल जो है वहां पर DLP के शोबा नशर शात, जिसे आप कह सकते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन जो जिनके साथ ये राब्ता करते हैं मीडिया के साथ, उन्होंने बताया कि जो DLP जिला नारोवाल की क़यादत है उसने एक बहुत अहम मुलाकात की है DPO नारोवाल के साथ, और जिसमें DPO ने तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान को ये गारंटी दी है कि नारोवाल के अंदर जितनी भी कादियानी इबादत गाहें हैं हम उनको फौरी तौर पर तो नहीं लेकिन कुछ अर्से के अंदर बंद कर देंगे ताकि वो किसी भी किस्म की गुस्ताखी या इस तरह के शायर इस्लाम इस्तेमाल ना कर सके। दस्का के बारे में भी रिपोर्टेडली मिला थे, वहां पर भी जो इबादत गाह के बाहर लोग थे उन्होंने वहां पर आकर जुलूस निकाला और वहां पर आकर नारेबाजी की कि जी ये लोग खुल्लम खुला गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर ये मसला हुआ कि जब पुलिस आई है तो पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटा दिया और वहां से भी दूर कर दिया। ये लोग काफी देर तक वहां पर खड़े होकर जो है वो नारेबाजी करते रहे। वहां कैंट से भी रिपोर्ट मिली है कि वहां पर G14 एरिया के सामने वहां पर शाहीन ग्राउंड का इलाका है, शाहीन ग्राउंड के सामने जो है एक बहुत बड़ी जो कादियानी इबादत गाह है, वहां पर भी नमाज़ जुम्मा के वक्त ये जो DLP के एहलकार थे ये वहां पर खड़े हो गए हैं और वहां पर खड़े होने के बाद शदीद नारेबाजी करते रहे। उसके बाद इन्होंने पुलिस को कॉल की है और पुलिस ने आके जो है वहां से इन लोगों को पीछे हटाया है और वहां से वो जो
लोग थे गाजियानी वो अपनी जो है वो इबादत करने के बाद जा चुके थे, वहां पर भी किसी किस्म की कोई जो है वो ऐसी गिरफ्तारी की इतलात नहीं मिली। और लाहौर के अंदर के आपको वाकया का जिक्र करता चलूं कि लाहौर में जो इतलात मिली थी कि लाहौर में गड़ी चौक के इलाके में कादियानी की एक बहुत बड़ी इबादतगाह है, तो रात गए कोई 20 से 25 अफराद उसकी दीवार के साथ एक 2 पम्फलेट लगाकर चले गए थे, तो जिसके अंदर उन्होंने उस इबादतगाह की तस्वीर भी लगाई हुई थी और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो कादियानी है वो गड़ी चौक में शायर इस्लाम की खुल्लम खुल्ला जो है गैर कानूनी ये गुस्ताखी करते जा रहे हैं, ये नामंजूर है और हमें लगता है कि कानून जो है इसके इनके हक में जा रहा है, वो चाराजोई नहीं कर रहा। तो हमारी तमाम मुसलमानों से और खासतौर पर लाहौर के मुसलमानों से अपील है कि वो अगले लाहे अमल के लिए तैयार हो जाए ताकि हम अगले लाहे अमल के बाद खुद इस इबादतगाह को रोक सके। तो इसके बाद देर गए रात को इनसे एक ग्रोह जो था 20 से 25 और 50 के करीब अफराद थे जो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स पे और दूसरी जगहों पे मौजूद थे, उनकी तरफ से ये इतलात मिली थी कि उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है कि जिसमें खत्म नबूवत के लाहे अमल को एक हतमी शक्ल देने की कोशिश की गई थी। तो उनके एक वफद ने मुतल्लिका एसपी से भी मुलाकात की है और उनको ये बताया है कि यहाँ पर गड़ी चौक के इलाके में जो ये अफराद है ये यहाँ पर इस शायर इस्लाम की खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी कर रहे हैं। सर ये बताइए, कराची में जो FIR काटी गई वहां पे कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी, वहां पर तकरीबन 32 के करीब अफराद थे जिनको उन्होंने जो है वो गिरफ्तार किया था, क्योंकि ये वही अफराद है जिनको ये बताकर रेस्क्यू ये गिरफ्तार किया गया कि इनको जुम्मे के वक्त हमने TLP के वर्कर्स जो बाहर एहतजाज कर रहे थे उनसे बचाया है और इनको पुलिस की गाड़ी को बिल्कुल उनके इबादतगाह के दरवाजे के सामने खड़ा किया गया ताकि कोई बंदा पास ना आ सके। जैसे ही जो अफराद अंदर से निकलते गए हैं उनको वो अपने घर में बैठाते गए हैं और बाकायदा तौर पर FIR के अंदर इन लोगों के नाम और हर बंदे का बाई नाम FIR दर्ज की गई है, क्योंकि ये वाकया जो जुम्मे के वक्त शुरू हुआ था तो ये गिरफ्तारी जो थी उस वक्त इनको लेकर चले गए थे, लेकिन ये कहा गया था कि इनको हम 2-3 घंटे के बाद छोड़ देंगे तब ये लोग सारे चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस ने जो ये काम किया तो उन्होंने ये सारा मामला जो है इसको अपने हैंडल करने की बजाय उन्होंने उल्टा रात के वक्त इन्हीं अफराद के ऊपर जिनको ये इबादतगाह से लेकर गए थे उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज करके तो उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। सर ये बताइए, वहां पे पाकिस्तान में कोई इंसानी हकूक की तंजीमें, कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो अकलियत लोग कहते हैं ये अकलियत है, मैं तो वैसे इन चीजों को नहीं मानने के लिए तैयार, पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी है, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ दे? जी, ये जो वाकयात जुम्मे वाले दिन रूज़मार हुए हैं इसके ऊपर जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अखबारात हैं और TV चैनल है उसमें उसकी रिपोर्टिंग की गई है, उसके मुताबिक बताया गया है और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी इस बात के ऊपर नोटिस लिया है और ये बताया है कि पाकिस्तान में जो कादियानी कम्युनिटी है उनके साथ पिछले काफी अर्सा के साथ बहुत ज्यादा जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसमें शिद्दत आती जा रही है। उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहसीयत अक़लियत इनको वो सारे हकूक दिए जाए जो आईने पाकिस्तान में लिखे गए हैं ताकि इनका भी वही उसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान का शहरी होने का पता लगे जिस तरह आम लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये तो एक मुतालबा है या एक करारदाद है जो उन्होंने पेश की है या आपस में डिस्कस की है ह्यूमन राइट्स में, लेकिन इस करारदाद का या जो अखबारात में ये रिपोर्टेडली इंफॉर्मेशन चली है इसका हुकूमत के वक्त इस पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि हुकूमत को हर बात पता है। आप ये देख लें कि हम आपको मुसलसल हर दफा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कि हर जुम्मे पे या रोज की रूटीन में कोई 2-4 वाकयात ऐसे होते जा रहे हैं, इसमें कमी आने की बजाय इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अगले जुमे पे फिर कुछ इस तरह के हालात होंगे और इस पे कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए वैसे तो इतना बड़ा काम नहीं, मगर क्या वजह गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो TLP के ज़ेरे असर है। जब जिस वक्त ये लोग वहां खड़े होकर अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं और ये नारे लगाते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम
اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم اسلام کو چلانے والے ہیں، اسلام ہمارے لیے بنا ہے، تو وہ جو حکومت ہے اور جو پولیس ہے وہ ان کے زیر اثر ہو جاتی ہے، کیونکہ پولیس والے جو ہے اور حکومت والے جو ہے وہ بھی تو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اہل سنت جماعت سے ہے، کوئی اہل تشیع جماعت سے ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کئی جگہوں کے اوپر ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا ہے اور وہاں سے بھگا دیا ہے، لیکن کئی جگہوں پر ایسے بھی واقعات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں پر پولیس نے ان کا بھرپور ساتھ دے کر اگلے افراد کو گرفتار کر دیا۔ تو پولیس کسی جگہ پہ معمولی جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے کہ ان کو بھگا دیتی ہے، لیکن اصل سب سے بڑی وجہ یہ ہے حکومت کو ہر بات پتہ ہے، حکومت وقت کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، تمام ایجنسیز اور لوگ کام کر رہے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر حکومت وقت چاہے تو کبھی بھی کوئی بندہ اٹھ کر اتنی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ مسلسل سوشل میڈیا پر مسلسل علماء کرام جو ہے وہ قادیانی کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکاتے جا رہے ہیں، تو اس کام کی وجہ سے ظاہر ہے یہ جو اب رد عمل سامنے آ رہا ہے یا فوری طور پہ تو ختم نہیں ہو سکتا ہے جب تک گورنمنٹ خود ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں طرح نپٹے اور وہ حقوق جو تھے جو آئین پاکستان میں اقلیتوں کو دیے گئے۔ سر ایک بڑا اہم سوال ہے، اب جمعے کی نماز کا وقت ہے، تو یہ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، کل جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی، کوشش کریں گے پیچھے چلانے کی بھی، یہ اپنا جمعہ نہیں پڑھتے، یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے، کون سی عبادت کر رہا ہے، تو اپنا نماز کا ان کا کیا طریقہ کار چل رہا ہے جمعے کے وقت میں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ یہی کام کر رہے ہیں کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جو آپ نے فوٹیجز دیکھی ہے، یہ جس طرح یہ ویڈیوز آئی ہے، تو اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنا نماز اور اپنا وقت چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہتے ہیں کون لوگ آتے ہیں، کتنے بجے جاتے ہیں۔ ان کو اپنی فکر ہونے کی بجائے اس چیز کی زیادہ فکر ہے کہ جو وہ گستاخی کر رہے ہیں ہم نے اس کا جا کے جواب دینا ہے، جو وہ شرع اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم نے حیثیت مسلمان اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ ان کو اپنی پرواہ کوئی نہیں ہے، اپنے عمل کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بحیثیت قوم، ہم بحیثیت مسلمان کیا کچھ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ وہ سوال کر رہے ہیں لوگوں سے جس کا خدا نے اور جو انبیاء کرام نے منع کیا ہوا تھی، اس کا کیا مذہب ہے یہ مت پوچھو یہ، لیکن یہ سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ ہم مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جس کو کلیئر کریں گے، ہم جس کی تصدیق کریں گے وہی مذہب چلے گا، جس کو روکیں گے وہی مذہب چلے گا۔ تو ان کی اپنی نمازیں اور یہ سارے کام تو وہیں پہ رک جاتے ہیں جب یہ وہاں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں کمپین چلاتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، فٹافٹ پہنچو یہاں پر عبادت خانے کو ہم نے گھیرا ہوا ہے، پولیس کو بھی بلا لیا، آپ جلدی جلدی آؤ، غیرت رسول کا معاملہ ہے، ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ تو یہ قوم جو بحیثیت یہاں اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، اب اس کا واپس جانا یا ان کو کنٹرول کرنا فی الحال ابھی تو بظاہر نظر نہیں آ رہا، آگے حالات بہتر ہوں گے تو شاید کو واقعات میں بہتری آ جائے۔ یہ جوہر ٹون جو لوگ گرفتار ہوئے، ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، یہ بتائیے ان پہ بھی کوئی FIR درج ہوئی ہے؟ جی ان کے متعلق بھی یہی انفارمیشن ملی ہے کہ جو گرفتار افراد تھے ان کے اوپر 298C کی جو دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، لیکن ہم نے بڑی کوشش کی اس کے متعلق کہ وہ ہمیں اس کی FIR اور متعلقہ جو ہم نے متعلقہ SHO سے جب رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ تو اس لیے ہم نے تو کوشش کی تھی کہ ہمیں اس کی FIR کی کاپی مل جائے، آپ اس کو پڑھ سکیں کہ اس میں کیا واقعات لکھے ہوئے ہیں اور کس طرح یہ ساری بات چیت لکھی ہوئی ہے، تو ان کے اوپر بھی وہی دفعات لگائی ہے جو کہ ان کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ آج ایک چیز میرے سامنے آئی، واٹس ایپ گروپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے بھی بنے ہوئے ہیں، 9 بردرز TV انٹرنیشنل کے بھی بنے ہوئے۔ حالت قوم کی یہ ہو چکی ہے کہ پشاور کا علاقہ ہے، خیبر پختونخوا کا کوئی شہر ہے یا پشاور ہی ہے، وہاں پہ واٹس ایپ گروپ سے ایک بندے کو نکال دیا گیا اور جو ایڈمن تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ حالت اس قوم کی ہو چکی ہے اور جنہوں نے قتل کیا انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر صبر یا حوصلہ یا برداشت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ کل جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی، بڑی تعداد میں ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں باقاعدہ طور پہ، اس میں کچھ علماء تھے جوہر آباد پشاور کے علاقے میں،
تو وہ کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈل رہا ہے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی ان کی باتیں سن کر کہ کبھی نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اور ان کی سوچ پہ افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ پاکستان میں جو حالات بنا دیے گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ وہاں پہ ڈاکو راج چل رہا ہے، اور ان کے ذہن میں یہی ڈال دیا گیا ہے کہ نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، 1.5 سال سے جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، خاص کر احمدیوں کے متعلق آپ کو ہم اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کو پتہ چلے، انٹرنیشنل لیول پہ پتہ چلے کہ کتنا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتے، اور حیرانگی کی بات ہے کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس کہاں سے آیا، کہاں سے اتنا وقت آیا کہ آپ اپنی عبادت رمضان کی چھوڑ کے اور دوسرے لوگ عبادت کر رہے ہیں ان میں دخل اندازی کرے، ان کی ویڈیو بناتے ہیں۔ ویڈیو بنانا ہے، اب یہ جو بندے ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمارے پاس وہ موجود ہے ویڈیو بھی، تو وہ خود ایک جرم کر رہے ہیں۔ اب جرم کر کے آپ کون سی نیکی کمانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو آپ نماز سے روکیں گے، فرض کرے کل کو وہ گھروں میں پڑھنی شروع کر دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اور جب راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو حج بھی جو ہے وہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو رکاوٹیں پیدا کر کے لوگوں کو پریشان کر کے یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ہم ان کو اجتماعی طور پہ عبادت نہیں کرنے دیں گے، تو وہ انفرادی طور پہ کرنا شروع کر دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کورونا کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا مساجد بند تھی، اور لوگ جنہوں نے نماز پڑھنی تھی وہ پڑھ ہی رہے تھے۔ تو اپنے دماغ جو ہیں ان کو تھوڑا سا میرا خیال چینج کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی حالت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے حالات پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور آج پاکستان پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے۔ ہم خالی باتوں سے تو نعرے لگا دیتے کہ یہ جی پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے اور اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن ترقی جن کاموں میں وہ کر رہا ہے اس طرح توجہ ہونے کے باوجود آنکھیں بند کی ہوئی، یہ بڑے خوفناک حالات ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ اور بھی واقعات آئیں گے، نیکسٹ جمعے کو آئیں یا پہلے آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیچھے ہٹتے جائیں تو پھر دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور جو بھی کمزور ہو، طریقہ کار یہی ہے دنیا کا کہ اس پر جب چڑھائی کرو تو پھر آہستہ آہستہ اسے پیچھے کرتے جاؤ۔ تو یہ جو بھی اس وقت پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ کل کامرس میں ایک صاحب نے لکھا تھا جی آپ چھوڑیں، اس پہ بات چیت نہ کریں، آپ یہ کریں وہ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سوچ کے اوپر کہ اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اور آپ آواز نہیں اٹھا رہے تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر اس طرف ان لوگوں کی سوچ نہیں جاتی۔ جس قابل انسان ہو اس سے تک اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ہر چیز میں نیگیٹو سوچ ہماری یہ ہے کہ شاید ہمارے پروگراموں سے کوئی حالات نہیں بدلنے والے، لوگوں میں شعور نہیں آنے والا۔ قطرہ قطرہ جو ہوتا ہے وہ دریا بنتا ہے، اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا اس دنیا میں آنے کا۔ اگر آپ نے کے پاس یہ وسائل ہیں اور اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، تو پھر آپ ایک زندہ لاش ہی ہیں اس دنیا میں، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ آپ کو ایک پھیرا ہی پڑا ہے دنیا کا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھی آج پروگرام میں جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔